پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ آج سے ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشے سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا دوں کہ سیرت مصطفیٰ سننے اور سنانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی کی بات، کسی کی کہانی سنتے ہیں ایسے حضور کی زندگی بھی سن لی جائے، بلکہ فرمایا گیا کہ جب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھی جائیں، سنائی جائے یا سنی جائے تو دل و دماغ کو حاضر رکھنا چاہیے اور باادب ہو کر اس کو سننا بھی چاہیے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ جب دل اکتا جائے، تمہارا ذہن بٹنے لگے اور آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ پھر آپ کو بند کر دینا چاہیے، پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حضور کی سیرت ہے۔ جب بھی پڑھو پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو دوستان محترم، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زندگی مبارکہ سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ تو آگے فرمایا اس کے لیے، لمن کانا، اس کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو۔ اور پھر فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب ہماری سوچ کچھ اور بن جائے نا، یا جس فیلڈ کی ہماری سوچ بن جائے اسی فیلڈ کے بندے کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ اگر بچہ چھوٹا ہے، اس کو پہلے سے کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے، تو اس کو اپنا آئیڈیل کہاں سے چننا ہے؟ کرکٹرز میں سے۔ جو کرکٹ کھیلتا ہوگا اسی کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، وہ کسی اور کو نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل و دماغ میں کرکٹ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی کوئی بزنس مین آئیڈیل ہوگا، وہ اس کی زندگی کو فالو کرتا ہوگا، وہ کیسے انویسٹ کرتا ہے، کیسے کماتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہوگا، وہ دوسری طرف دھیان نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے کسی کا آئیڈیل کوئی ناچنے والا، گانے والا یا فلموں میں ایکٹنگ کرنے والا ہے، تو کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو بھی اس کی چاہت ہے، وہ بھی گانا چاہتا ہے، وہ بھی ڈانس کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ایکٹنگ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اس بندے کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ تو آئیڈیل بعد میں بنتا ہے، پہلے ذہن بنتا ہے۔ آئیڈیل بعد میں بنتا ہے، پہلے کیا بنتا ہے؟ ذہن بنتا ہے، ہماری سوچ بنتی ہے، ہماری فکر بنتی ہے۔ ہماری جیسی سوچ ہوگی ہم ویسے بندے کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر امید رکھتا ہے اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سب کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ جو اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہے، آخرت پر اس کو یقین ہے اور وہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو ایسا بندہ
تو اس کے لیے آئیڈیل کون ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضور کی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی گزارے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. اب دوستان محترم، ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو ذرا دیکھیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آمد ہے نا، حضور کی آمد کے وقت جو دنیا میں بہاریں آئیں اور جو عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، میں ان سارے واقعات کو انشاءاللہ آخری رات میں بیان کروں گا، کیونکہ وہ حضور کی آمد کی رات ہے، تو انشاءاللہ اس کا لطف اس دن زیادہ آئے گا. آج میں سرسری طور پہ آگے بڑھ رہا ہوں سیرت طیبہ کے اوپر. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو عیسوی سن کے مطابق 20 اپریل 571 20 اپریل 571، آج 2023 چل رہا ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسوی سن کی پیدائش کے اعتبار سے 1452 سال کے قریب گزر چکے ہیں. اور اگر اسلامی سال ہم دیکھیں تو وہ تو زیادہ ہو جاتے ہیں. تو 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور اہل مکہ بھی 12 ربیع الاول کو ہی کاشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور وہاں پر میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے تھے. بعد میں بھی یہ دستور رہا ان کا. اب آپ دیکھیں، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد دنیا سے پہلے سے ہی گزر چکے تھے. ان کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا جب ہمارے نبی اپنی امی جان کے بطن مبارکہ میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے بعد عرب کا جو دستور تھا اسی کے اعتبار سے آپ کو قبیلہ بنو سعد کے اندر دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا. حضرت عبداللہ یہ ہمارے نبی کے والد ماجد کا نام ہے، اور حضرت سیدہ آمنہ یہ ہمارے نبی کی امی جان کا نام ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں اپنا بچپن کے جو 2-4 سال ہے وہاں پر گزارے آپ نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے آپ کا انداز، آپ کا سارا معاملہ دوسرے عام بچوں سے جدا گانا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے کپڑوں میں پیشاب نہیں فرمایا، بچپن میں بھی بول و براز نہیں فرمایا. حضور کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کوئی بھی کیڑا مچھر وغیرہ کچھ بھی اللہ کے نبی کے بدن مبارکہ پر نہیں بیٹھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آرام فرما ہوتے، بچپنے کے عالم کی باتیں، وہ آرام فرما ہوتے، اس وقت اگر ان کے بدن مبارکہ سے کپڑا ہٹ جاتا تو آپ روتے اور اطلاع کرتے، یعنی کسی کو بتاتے رو کر کے کہ میرا کپڑا ہٹ رہا ہے، بدن سے کپڑا ہٹ رہا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہم فوراً سمجھ جاتے کہ یہ کپڑا ہٹنے کی وجہ سے آواز آئی ہے. اب حضرت حلیمہ پہنچتی، وہ کپڑا درست کر دیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی کبھی پریشان نہیں کیا، کبھی پریشان نہیں کیا. ہمارے یہاں جو بچے عام طور پہ روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، کبھی آدھی رات کو جاگ گئے، کبھی اور ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے نبی زحمت بن کے نہیں آئے، ہمارے نبی رحمت بن کے آئے ہوئے تھے.
کبھی بھی ایک منٹ کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کو میرے آقا نے پریشان نہیں کیا، یعنی رو کر کے کسی اور معاملے میں کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آپ دیکھیں، بلکہ خود سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے بطن اقدس میں تھے تو اس وقت بھی جب 9 مہینے تک ان کے پیٹ میں رہے، حضرت حلیمہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حالانکہ جب خواتین امید سے ہوتی ہیں نا تو پیٹ کا درد ہوتا ہے، کمر کا درد ہوتا ہے، وامیٹنگ وغیرہ کی مسئلے رہتے ہیں، بیماری کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، نہ کبھی چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی آرام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی مجھے کبھی بھی احساس نہیں ہوا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، مجھے پتا ہی نہیں چلا، کیونکہ میرے نبی زحمت بن کے نہیں رحمت بن کے آئے ہوئے تھے۔ تو جس نبی کی آمد کا انداز یہ ہے کہ نہ ماں کو تکلیف ہوئی، نہ آپ کی پرورش کرنے والوں کو تکلیف ہوئی، تو وہ نبی دنیا میں کسی کو تکلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے یہ جو سال ہیں وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں گزارے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں جب دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہوا تو پھر سیدہ آمنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، اپنے گھر تشریف لے آئے تو اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے، تو اس وقت میرے نبی کی خدمت جس ایک خاتون نے کی ہے ان کا نام ہے برکہ۔ کیا نام ہے؟ برکہ، جن کو حضرت ام ایمن کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو والد ماجد تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی باندی تھی جو میراث کے اندر میرے آقا کے پاس آئی، میراث میں حضور کے پاس آئی، کیونکہ اب حضور کے والد کی یہ باندی تھی۔ تو یہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی اور بچپن میں حضور کو کھانا کھلانا، حضور کو پانی پلانا، حضور کو نہلانا، حضور کو کپڑے پہنانا، یہ ساری ذمہ داری ام ایمن کی تھی، یہ سارے کام انجام دیتی تھی۔ اب جنہوں نے حضور کی خدمت کی، حضور نے بدلہ بھی کیا عطا فرمایا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بدلہ دیا تو بدلہ کیسے دیا؟ تو بدلہ اس طور پہ عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضرت ام ایمن سے کیا، انہی سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت زید جن کے بارے میں اکثر بتا چکا ہوں کہ یہ زید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو بچپن میں کڈنیپ کر لیا گیا تھا اور ان کو بیچ دیا گیا تھا بازار کے اندر، اور یہ بکتے بکتے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے تھے، اور پھر جب ان کا نکاح ہمارے نبی کے ساتھ ہوا تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت زید کو حضرت خدیجہ نے پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، اس اعتبار سے پیش کیا۔ چھوٹے تھے، بچپنے کا عالم تھا، میرے نبی نے غلام کی طرح نہیں اپنے بیٹے کی طرح رکھا، ان سے محبت فرمائی، ان سے پیار فرمایا، حضور کی شفقتیں ملی، حضور کا پیار ملا۔ پھر جب ان کے ابا اور ان کے چچا ان کو تلاش کرتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچے اور آ کر کہنے لگے زید چلو ہم تمہیں گھر لینے کے لیے آئے ہیں، تمہاری امی تمہارا انتظار کرتی ہے، تمہارے بھائی بہن تمہارا انتظار کرتے ہیں، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے، تو حضرت زید نے کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ آنے والا نہیں ہوں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں آنے والا۔ کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا چاہتا ہے، آزادی کی زندگی نہیں جینا چاہتا؟ تو کہا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہا جو پیار مجھے نہ باپ نے دیا نہ ماں نے دیا، وہ پیار میرے آقا نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو جب یہ ہوا
کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا حضور کے خاطر. تو پھر میرے آقا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر حرم کعبہ میں لے گئے اور اعلان فرمایا, اے مکہ والو سنو, زید آج سے میرا غلام نہیں ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. اب اس کی عظمتوں پر ہم قربان کہ جن کو نبی نے اپنا بیٹا کہا ہے. اور آپ جانتے ہیں پورے قرآن میں کسی بھی صحابی کا نام نہیں ہے, پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے, صرف حضرت زید کا نام ہے. یہ حضرت زید کا مقام ہے. تو میرے آقا نے حضرت زید کا نکاح ام ایمن سے کر دیا اور انہی سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بچپن کے ایام ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بچپن گزرا ہے اور جس طریقے سے آپ نے کٹھنائیوں کا اور مشکلات کا سامنا کیا ہے, حضور کی زندگی پڑھ کے ہمیں بھی لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, مشکلات سے ٹکرانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہم ہار نہیں مانیں گے, ہم تکالیف سے ہار نہیں جائیں گے, پریشانی سے ہار نہیں جائیں گے. ہماری زندگی میں پریشانی کچھ بھی نہیں ہے. میرے نبی کی زندگی پڑھو تو آپ کو ایک ایک لمحہ بڑا کٹھن نظر آئے گا. پیدائش سے پہلے والد صاحب کا دنیا سے چلا جانا, یہ کتنا بڑا درد ہے. ایک یتیمی کا درد جو برداشت کرنا ہے وہ کتنا بڑا درد ہے جو میرے نبی نے برداشت کیا. اب کچھ سال جو آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہاں گزارے, پھر لوٹ کر اپنی امی جان کے پاس آئے. اب امی جان کے ساتھ رہنے ہی والے تھے, کچھ ایام رہے, کچھ سال آپ نے گزارے. اب ہوا کیا کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی, 5 سال ختم ہو گئے, 6 سال کی عمر تھی میرے نبی کی, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی کو لے کر کے یہ مدینہ طیبہ گئے. کیونکہ ہمارے نبی کے والد صاحب کا جو انتقال ہوا تھا نا وہ مدینہ پاک میں ہوا تھا. اس وقت اسے یثرب کہا جاتا تھا, کیونکہ وہ سفر تجارت پر تھے, بزنس کے لیے گئے تھے, بیمار ہو گئے, وہیں پہ انتقال ہو گیا, پھر وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا تھا. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو حضرت آمینہ نے سوچا کہ چلو اب ہم مدینہ بھی جاتے ہیں, کیونکہ وہ میرے نبی کا ننیحال بھی ہے. کیا ہے؟ ننیحال بھی تھا. تو ننیحال بھی جانے کا سوچا اور ساتھ ساتھ میں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت بھی ہو جائے گی, اسے بھی دیکھ لیا جائے گا. اس لیے سیدہ آمینہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے, جن کی 6 سال کی عمر ہے, اور ان کی باندھی ام ایمن جو ساتھ میں تھی, ان کو لے لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کرتی تھی ان کو ساتھ میں لے لیا گیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب جب وہاں پہنچے تو پھر واپسی کے وقت, مدینہ سے آتے وقت, ابوا مقام پر, ایک جگہ کا نام ہے ابوا, اسی جگہ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی بھی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا بھی وہاں پر انتقال ہو گیا. اب یہ کتنی کٹھنائی ہے, سفر ہے, ایک عورت ساتھ میں ہے ام ایمن, اور میرے نبی ہے 6 سال کے, یہ 3 لوگ ہی تھے, اور سیدہ آمینہ کا انتقال ہو چکا. ام ایمن نے اور میرے نبی نے, اب 6 سال کی عمر میں میرے نبی نے اپنی ماں کی قبر کھودی ہے. اس درد کو آپ سمجھے, ذرا محسوس کرے. جس کے باپ پہلے سے نہ ہو, ایک ماں تھی وہ بھی 6 سال کی عمر میں دنیا سے چلی جائے, اور وہ بھی بیچ راستے میں کوئی نہیں, اور ایک ام ایمن ہے جو آپ کی خادمہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب روتے ہیں, اور روتے ہوئے اپنی امی جان کو قبر میں اتارتے ہیں. یہ کتنا درد بھرا لمحہ ہوگا, یہ کیسا ماحول رہا ہوگا کہ 6 سال کی عمر میں ہمارے نبی نے اپنی امی جان کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. اور ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ نہ میرے ابو ہیں, نہ میری اب ماں رہی,
اور کس طریقے سے آپ کے اوپر غم اور دکھ کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. اگر آج کسی کے ساتھ ایسا ہونا تو بچے آوارہ ہو جاتے ہیں, بچے بھٹک جاتے ہیں, ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. لیکن وہ میرے نبی تھے, اور اللہ چاہتا بھی یہی تھا کہ محبوب کے آنے سے پہلے ان کے والد کا سایہ اٹھ جائے, وہ ابھی کچھ آگے بڑھے اس سے پہلے ان کی ماں کو بھی اٹھا لیا جائے, تاکہ جب میرا محبوب پوری دنیا کے اندر چھا جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ باپ کی محنت تھی, کوئی یہ نہ کہے کہ ماں کی محنت تھی. اس لیے اللہ نے باپ کو بھی اٹھا لیا, ماں کو بھی اٹھا لیا, اور دنیا کو بتایا کہ میرا محبوب اپنے بل بوتے پر پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے, اپنے بل بوتے پر. کوئی سہارا نہیں, نہ باپ کا سہارا ہے نہ ماں کا سہارا ہے. سارے سہارے اٹھ چکے تھے, دادا کا سہارا بھی 8 سال کی عمر میں اٹھ چکا تھا. ایسے عالم میں ہمارے نبی نے جس طریقے سے اپنا کردار پیش کیا, اپنا اخلاق پیش کیا, آپ نے مکہ والوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا, پورا مکہ پکار اٹھا کہ محمد سے جیسا سچا کوئی نہیں, محمد کے جیسا امین کوئی نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ایک درس ہے, یہ ایک سیکھ ہے کہ دوستو ہماری زندگی میں جب اس طرح کے لمحات آئیں, خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی ایسے مصیبت کے پہاڑ آئیں, تو کسی اور کو یاد مت کرنا, ہمارے نبی کو یاد کر لینا, ہمارے نبی کو یاد کر لینا. مشکل پر صبر کرنے کا آپ کو جذبہ ملے گا, مشکلات پر صبر کرنے کا آپ کو ہمت اور جذبہ ملے گا, اس لیے کہ میرے نبی نے جو صبر کیا ہے ایسا صبر کوئی نہیں کر سکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, آپ دیکھیں پھر میرے نبی کو لے کر کے ام ایمن واپس مکہ المکرمہ آئے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے. اب حضرت عبد المطلب بھی لمبے زمانے تک وہ حیات نہ رہے, بلکہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی تھی تو آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ آپ پیریڈ دیکھے کیسے کٹ رہا ہے, لمحات دیکھے کیسے کٹ رہے ہیں, اور کیسے کیسی مشکل گھڑیاں آ رہی ہے. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو لمحات گزارے ہیں وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ گزارے ہیں. جناب ابو طالب نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آگوش تربیت میں لیا, اور بڑی محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں اپنے بھتیجے یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ نے پرورش فرمائی. آپ بڑی محبت فرماتے تھے, ہر لمحہ ہر پل اپنے ساتھ رکھتے تھے. پہلے آپ ہمارے نبی کو کھلاتے تھے پھر وہ کھاتے تھے, پہلے حضور کو سلاتے تھے پھر وہ سوتے تھے, ہر جگہ ہمارے نبی کو ساتھ رکھتے تھے, بڑی محبت فرماتے تھے, ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نبی کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے. اب اسی طریقے سے یہ ایام گزر رہے تھے. اب ہوا ایسا کہ مکہ المکرمہ کے اندر اس وقت قحط پڑ گیا, بارش کا نام و نشان نہیں تھا, ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا. عالم یہ تھا کہ چرندے پرندے جانور وغیرہ دھیرے دھیرے مرنے لگے تھے, انسانوں کے پاس بھی کھانے کے لیے اناج نہیں بچا تھا. ایسے وقت میں تمام لوگ اہل مکہ فریاد کرنے کا, بتوں کے پاس جانے کا ارادہ کرتے ہیں کہ بتوں کے پاس جائیں, مورتیوں کے پاس جائیں اور ان کے سامنے فریاد کریں. لیکن اسی درمیان ایک حسین و جمیل شخص, ایک بوڑھا انسان, وہ مکہ والوں کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں بتوں کے پاس نہیں جانا, ہم اس بندے کے پاس جاتے ہیں جو کعبہ کا متولی ہے, جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں, یعنی جناب ابو طالب ہے.
ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ دعا کریں. اگر وہ دعا کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آسمان سے بارش نازل فرما دے. اب سارے کے سارے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی اور کہنے لگے اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کے رکھ دیا ہے. جانور گھاس اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں. انسان دانے دانے کے لیے ترس رہا ہے. ہر طرف بربادی ہی بربادی ہے، تباہی ہی تباہی ہے. آپ بارش کے لیے دعا فرمائیے. اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور میرے آقا کو ساتھ میں لے کر حرم کعبہ میں پہنچے. حضور چھوٹے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، انگلی پکڑ کر ابو طالب کے آگے بڑھے اور حرم کعبہ میں پہنچے. تمام لوگ آپ کے ساتھ تھے. جناب ابو طالب نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور سب کے سب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں مشغول ہو گئے. سب دعائیں کر رہے تھے. میرے آقا انگلی کے اشارے سے آسمان کی طرف اشارے فرما رہے تھے. بچپن کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا. ابھی اٹھانا ہی تھا، چاروں طرف بدلیاں ظاہر ہونے لگی. ابھی ان کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے، چھما چھم بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. اتنی بارش ہوئی کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی. جنگلوں میں، میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا. چٹیل میدانوں بھی پانی کی وجہ سے بھر گئے. قحط دفع ہو گیا، کال کٹ گیا اور عرب کو خوشحالی کی زندگی نصیب ہو گئی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس کے بعد جب جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کے اندر ایک قصیدہ لکھا، اس قصیدے کے اندر آپ نے یہ شعر لکھا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یعنی یہ وہ رسول ایسے ہیں گورے رنگ والے کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے. وہ یتیموں کا ٹھکانہ ہے اور بیواؤں کے نگہبان ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہمارے نبی کی شان. بچپن کا عالم ہے، انگلی کا اشارہ کر دیتے تو اللہ بارش نازل فرما دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا رفتار سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ مجھے عید میلاد النبی تک پوری سیرت کو مکمل کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ہے امی. کیا لقب ہے؟ امی. ہمارے نبی کو امی کہا جاتا ہے. امی لقبی آپ نے سنا ہوگا. امی کا مطلب کیا ہے؟ تو امی کہنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مکۃ المکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ام القریٰ. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ساری زمینوں کی ماں ہے. زمین کی ماں، اصل ام القریٰ. دوسرا یہ کہ وہ سینٹر بھی ہے دنیا کا، اس لیے تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمارے نبی کو امی کہا گیا. لیکن دوسری جو خاص وجہ ہے جو ہمارے نبی کو امی کہا گیا، وہ خاص وجہ یہ کہ امی اسے کہتے ہیں جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہ ہو. کہ سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں، ہمارے نبی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں. ہمارے نبی نے لکھنا کسی سے سیکھا نہیں، پھر بھی ہمارے نبی لکھتے تھے. ہمارے نبی نے پڑھنا کسی سے سیکھا نہیں، پھر بھی حضور پڑھتے تھے. اور ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں. تو امی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہ ہو، کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. اسی لیے میں ایک شعر اکثر کہا کرتا ہوں کہ زمین شاد نہ ہو فلک شاد نہ ہو، زمین شاد نہ ہو فلک شاد نہ ہو، گر میرے آقا کا میلاد نہ ہو. اور اسے امی کہتے ہیں شیدا، اور اسے
امی کہتے ہیں شیدا جس کا خدا کے سوا کوئی استاذ نہ ہو، جس کا خدا کے سوا کوئی استاذ نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اب کیوں نہیں سیکھا؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھے تو یہ اس کا استاذ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ استاذ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز سیکھا، دین کی کوئی بات سیکھی، وہ اس کے استاذ بن گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے استاذ کا ادب تو ضروری ہے نا۔ اب ہمارے نبی اگر ان سے سیکھتے تو ادب کرنا پڑتا۔ میرا رب چاہتا ہی نہیں کہ میرا نبی کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، ہے نا۔ نبی کسی کی تعظیم کیا کرے؟ میرے نبی ہے وہ ذات جن کی تعظیم پوری دنیا کر رہی ہے، تو اس لیے یہ رکھا ہی نہیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا بھی لوگوں کے خیال میں ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو پڑھایا ہے تو جو پڑھا ہے اس کا علم کم ہوگا، جس نے پڑھایا اس کا علم زیادہ ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، ٹیچر کا نالج زیادہ ہوگا نا، اسٹوڈنٹ کا کم ہوگا۔ تو اگر ایسا ہوتا تو کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ معاذ اللہ جس سے پڑھے ہیں اس کا علم زیادہ ہے اور نبی کا علم کم ہے، کوئی یہ خیال کر سکتا تھا، یہ سوچ سکتا تھا۔ اللہ نے یہ سوچ پر بھی پابندی لگا دی، کیونکہ نبی سے بڑا عالم پوری کائنات میں کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی جیسا علم، اتنا علم اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمایا ہے، کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ تو جب کسی نبی کو ہمارے نبی جیسا علم نہیں ملا تو پھر کوئی عام بندہ ہمارے نبی سے زیادہ علم کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو یہ ایک وجہ تھی کہ کسی سے بھی ہمارے نبی نے سیکھا نہیں۔ اور دوسری بات کہ کوئی کیوں سکھائے اور کیا سکھائے، کیونکہ یہ معاملہ دین کا ہے، اور کون دین جانتا تھا اس وقت جو میرے نبی کو سمجھائے؟ اللہ نے اسی لیے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ یعنی میرے نبی کا استاذ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ رب نے سکھایا، رب نے پڑھایا۔ اب کیسا پڑھایا ہوگا، کیسا سکھایا ہوگا؟ اس لیے کہ آج پوری دنیا میں بندے کے علم کی ویلیو اس کے استاد سے لگائی جاتی ہے، اس کے ٹیچر سے لگائی جاتی ہے۔ آپ نے کہاں ڈگری کی؟ کہا وہاں پہ کی۔ آپ نے کہا کہ کہا وہاں پہ ڈگری کی۔ اب پتا چلتا ہے کہ اگر فلاں یونیورسٹی سے کر کے آیا ہے تو اس ڈگری کا لیول بڑا ہے، اس ڈگری کا لیول بڑا ہے۔ یہیں کہیں سے کر کے آیا ہوگا تو اس کا کوئی لیول ہے نہیں ہے۔ بس کہا جائے گا کہ یہ انجینئر ہے، کہا جائے گا کہ یہ ایسا ہے، کہا جائے گا کہ اس نے یہ کورس کیا ہے، لیکن جیسی یونیورسٹی ویسا مرتبہ، جیسی یونیورسٹی ویسا مرتبہ۔ کوئی بروڈا میں عالم بنے اس کا مرتبہ الگ ہے، کوئی بروڈا میں عالم بنے اس کا لیول الگ ہے، اور کوئی مبارک پور اشرفیہ میں عالم بنے اس کا لیول الگ ہے، کوئی مصر میں جا کے پڑھ کے آئے اس کا لیول الگ ہے۔ یعنی جہاں سے پڑھائی ہو رہی ہے وہاں کے اساتذہ کو دیکھا جا رہا ہے، پڑھانے والا کون ہے، پھر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بندہ وہاں سے پڑھا ہے تو اس کا لیول بڑا ہوگا، اس کا نالج بڑا ہوگا، اس کا مرتبہ بڑا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں یہاں اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پڑھایا انسان نے نہیں ہے، پڑھایا پروردگار عالم نے ہے۔ کسی کی مجال جو نبی کے علم کا اندازہ لگائے، نبی کے علم کو وہ تولنے کی کوشش کرے، نبی کا علم کتنا ہے وہ جاننے کی کوشش کرے؟ پڑھانے والا خدا، پڑھنے والے مصطفیٰ، اور جو کتاب پڑھائی گئی وہ قرآن کریم۔ اب پھر علم کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ بس مان لینا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہو چکا ہے، جو ہوتا ہے اور جو ہوگا، ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو ہمارے نبی امی ہے. امی اس لیے ہے کہ کسی انسان سے پڑھے نہیں، پڑھایا رب تبارک و تعالیٰ نے ہے. اب آگے دیکھا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بزنس کے لیے 3 سفر فرمائے، تجارت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ملک شام یعنی سیریا کا سفر کیا اور 1 مرتبہ یمن کا سفر کیا بزنس کے حوالے سے. پہلی مرتبہ جب آپ کی عمر شریف 12 برس کی تھی، کہے سبحان اللہ، 12 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تھے. ابو طالب جب سفر شام کے لیے نکلے بزنس کے ارادے سے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں لیا، کیونکہ وہ ایک پل کے لیے بھی ان سے دور رکھنا نہیں چاہتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ ہو گئے. اور یہ پہلا سفر تھا ملک شام کا. سفر کے بیچ میں دوران سفر بصرہ کے مقام پر ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ. یہ راہب کون؟ جو عیسائی مذہب کا لیڈر ہوتا ہے، جو ان کی کتابوں کا جاننے والا اس دور کے اندر. تو یہ بہت علم والا تھا، اس نے پرانی آسمانی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا، اس کا وہ عالم تھا اور عمر بھی کافی تھی اس کی. بحیرہ راہب. تو جب بصرہ کے مقام پر ابو طالب کا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں پہ قیام ہوا، یعنی قافلہ وہاں پہ رکا، تو اس نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہوئی نشانیاں ہمارے نبی میں دیکھ لی. حضور 12 سال کے ہیں اور آپ جانتے کہ وہ لوگ پچھلی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان میں یہ چیزیں ہوگی، ان کے یہ نشانیاں ہوگی. وہ نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس نشانیوں کو انہوں نے لکھ کر رکھا ہوا تھا اور ان کو اس دور کے حالات کے اعتبار سے اندازہ تھا کہ نبی آ چکے ہیں، نبی آ چکے. انہیں اندازہ تھا کہ حضور پیدا ہو چکے ہیں. اب وہ تلاش میں تھے، جستجو میں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا نا تو وہ پہچان گیا کہ یہی آخری نبی ہیں، یہی آخری نبی ہے. اب میں کہتا ہوں وہ بحیرہ راہب 12 سال کی عمر ہے میرے نبی کی، وہ پہچان گیا کہ نبی ہے. اور آج کچھ لوگ کہتے کہ معاذ اللہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. یہ کہاں کی سوچ ہے آپ کی؟ یہ کہاں کی فکر ہے آپ کی؟ ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی ہمارے نبی نبی تھے. یہ کیسی سوچ؟ وہ بحیرہ راہب ہے جو بچپن میں 12 سال کی عمر میں دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، وہ نشانیاں دیکھ کے بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس نے جب دیکھا تو بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے، احترام کے ساتھ آپ کے قافلے والوں کی دعوت کر دی. کہا کہ پورا قافلہ آج یہاں کھانا کھائے گا. یہ دیکھے نبی کا صدقہ، وہاں قافلے والوں سے کیا لینا دینا تھا؟ ایک حضور کی ذات تھی جن کو دیکھنے کے لیے، جن کو پرکھنے کے لیے اس بندے نے پورے قافلے والوں کی دعوت کر دی. اور اس بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار ہیں، یہ سارے نبیوں کے سلطان ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے، جن کو خدا تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اس درخت کے نیچے نبیوں کے سوا کوئی نہیں بیٹھا ہے، نبیوں کے سوا کوئی نہیں بیٹھا. اس درخت کے نیچے صرف نبی بیٹھا کرتے تھے، ان کے بعد کوئی نہیں بیٹھا. آج یہ بچہ بیٹھا ہے، پتا چلا کہ یہ بھی اللہ کا نبی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور بحیرہ راہب نے کہا کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پیڑ ان کو سلام کرتے ہیں، اور یہ بادل ان پہ ہمیشہ سایہ کر کے چلتا ہے، ان کو دھوپ نہیں لگنے دیتا، ان کو گرمی کا احساس نہیں ہونے دیتا. اور پھر بحیرہ راہب نے یہ کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں ان کا کپڑا اتار کر ان کی پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں.
ان کا کپڑا اتار کر پیچھے سے ان کے کندھوں کے بیچ میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے تو, کیا تلاش رہا ہے؟ کہا کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے دو کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. مہر یعنی سکہ, یعنی اللہ نے نبوت کا سکہ لگا کر بھیجا ہوا ہے. وہ کبوتری کے انڈے کی طرح ہے, وہاں گھنے بال ہیں, تو میں اس مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا دیکھ لیے. جب کپڑا ہٹا کر دیکھا تو میرے نبی کے دو کاندھوں کے بیچ میں کبوتری کے انڈے کی طرح مہر نبوت تھی. وہ کہنے لگا اب تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہے. 12 سال کی عمر کے اندر بحیرہ راہب نے کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی سارے نبیوں کا سلطان بنانے والا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ ابو طالب میری گزارش ہے آپ سے, آپ جلدی جلدی سامان بیچ کے واپس نکل جائیں. اس بچے کو لے کر ملک شام مت جانا, سیریا میں مت جانا. وہاں یہودی اور عیسائی جو بھی ہے نا وہ تاک میں لگے بیٹھے ہیں, وہ کہیں اس بچے کو نقصان پہنچائیں گے, کیونکہ وہ تو چاہتے نہیں کہ وہ بڑے ہو جائیں. وہ نہیں چاہتے کہ وہ بڑے ہو کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے. وہ ان کو مارنا چاہتے ہیں, وہ ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. آپ ان کو جلدی جلدی سے لے کر واپس گھر چلے جائیں, مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. ابو طالب کو بھی خطرہ محسوس ہونے لگا, چنانچہ انہوں نے وہیں پر اپنی تجارت کا مال بیچ دیا اور بہت جلد حضور کو لے کر کے واپس مکہ آ گئے. جب واپس آ رہے تھے تو بحیرہ راہب نے چلتے وقت کھانا اور جو بھی سفر کا سامان تھا وہ اپنی طرف سے تحفے میں عطا فرمایا اور کہا کہ یہ ساتھ میں رکھ لیجئے, آپ کو راستے میں کام آئے گا. یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے, یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. یہ ہے میرے نبی کی شان. بچپن کے عالم میں بحیرہ راہب, پہچاننے والوں نے بچپن سے پہچان لیا, اور جو نہیں پہچان سکے وہ آج بھی نہیں پہچان سکے, نہیں پہچان سکے وہ آج بھی نہیں پہچان سکے. کوئی اپنی طرح کہہ رہا ہے, کوئی بڑے بھائی کی طرح کہہ رہا ہے, کوئی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے کہہ رہا ہے, کوئی کہتا ہے علم غیب نہیں ہے, کوئی کہتا ہے حاضر و ناظر نہیں ہے. تو جو نہیں پہچان سکا وہ آج بھی نہیں پہچان سکا, اور جنہوں نے پہچان لیا تو اعلان نبوت سے پہلے ہی پہچان لیا تھا. یہ نصیب کی بات ہے, یہ قسمت کی بات ہے. قسمت والے ہیں جن کو یہ دن نصیب ہوتے ہیں, یہ موقع نصیب ہوتے ہیں, اور حضور کا ذکر سننا نصیب ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آپ دیکھیں اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ گزرتی جاتی ہے, آگے بڑھتی جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بڑے ہوتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ کا دوسرا بزنس کے لیے سفر ہوتا ہے, اور وہ سفر بڑا خاص سفر, بڑا پیارا سفر, جس سفر کی بدولت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام میرے نبی کی بارگاہ میں بھیجا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان پورے مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے ہونے لگی, یعنی پورا مکہ یہی کہتا تھا کہ پورے مکہ میں کوئی جوان, کوئی نوجوان ایسا ہے جو سچا ہو, امانت دار ہو, تو وہ ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے. میرے نبی کی پہچان سچے سے ہوتی تھی, امین سے ہوتی تھی. تو اس وقت مکہ کے اندر سب سے رئیسہ خاتون, مالدار عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی. 40 سال کی عمر تھی آپ کی, بزنس میں بڑی مہارت تھی, بزنس میں بڑا ملکہ تھا, تجارت کا انداز بڑا اچھا تھا, خوب دولت تھی آپ کے پاس. ان کو جب میرے نبی کے حوالے سے پتا چلا کہ ایک نوجوان سچا ہے, ایماندار ہے, تو پھر کہا گیا کہ آپ میرا مال سامان لے کر جائیں ملک شام, اسے بیچیں, جو بھی منافع آئے گا میں سب سے زیادہ آپ کو دوں گی. اس اعتبار سے جب ہوا معاملہ طے ہوا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجارت کے سامان کو لے کر کے آپ ملک شام کی طرف نکلے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیجا, ایک نوکر بھی بھیجا, جن کا نام تھا میسرہ. کیا نام تھا؟ میسرہ.
یہ غلام تھے، وہ بھی میرے آقا کے ساتھ چلے. اب ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے. پھر بصرہ آیا 12 سال کے بعد. وہ 12 سال کی عمر تھی نا، یہ 25 سال کی عمر. 12 سال کے بعد پھر بصرہ میں میرے آقا ہیں. اب اسی بصرہ میں جب میرے آقا پہنچے تو اب معاملہ کیا ہوا کہ وہاں پر بھی وہ ایک دوسرا راہب تھا جس کا نام تھا نستورہ. کیا نام تھا؟ نستورہ راہب رہا کرتا تھا، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا اور حضور سے ملاقات ہوئی، جب وہاں پر آپ ٹھہرے، نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب آپ ٹھہرے، تو اس نستورہ نے میسرہ کو پہلے سے جان رکھا تھا، کیونکہ میسرہ جو غلام تھے نا، ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا، وہ پہلے سے جانتا تھا میسرہ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے میسرہ، یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ یہ نوجوان لڑکا کون ہے؟ کون ہے تیرے ساتھ جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں، بیٹھے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لقب امین و صادق ہے. نستورہ نے کہا، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا. پھر وہی معاملہ، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہی آخری نبی ہے. میں نے کہا نا، پہچاننے والوں نے پہلے پہچان لیا، دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ نبی آخر الزمان ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہے، وہ سب نشانیاں میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں. وہ ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جا رہی ہے. خوب خدمت کی، خوب محنت کی اس نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. اور اس نے میسرہ سے کہا کہ سن، یہ بڑے ہوں گے جوانی کے عالم میں، کچھ سالوں کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں گے. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا. اگر میں زندہ رہتا تو میں بھرپور ان کی خدمت فرماتا، میں ان کی جانثاری کے اندر اپنے شب و روز کو قربان کر دیتا، اپنی عمر کو گزار دیتا. اے میسرہ، میری نصیحت ہے تجھ سے، میری وصیت ہے تجھ سے، یاد رکھ، ایک لمحہ بھی ان سے دور مت جانا، ایک پل کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا، ان سے محبت کے ساتھ پیش آنا، خلوص سے پیش آنا، عقیدت کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ یہ نبی آخر الزمان ہے. ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے تو خدمت کر لے، بڑا قسمت والا ہے تو. اب 25 سال کی عمر میں کسی اور نے پہچان لیا، اب انہوں نے پہچانا، اب پھر سیدہ خدیجہ نے پہچانا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال بیچ دیا آپ نے اور واپس لوٹ آئے. جب واپس آنے والے تھے نا، تو اس وقت اندازہ لگتا تھا کہ گئے ہیں تو اتنے دن کے بعد آئیں گے، اتنے مہینے کے بعد آئیں گے. تو اسی اندازے کے مطابق حضرت خدیجہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے دیکھا کرتی تھی کہ میرا قافلہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. میں نے جو بھیجا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے غلام کو، وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، وہ دیکھ رہی تھی. جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ آ تو رہے ہیں، لیکن شان جدا گانا ہے. 2 فرشتے ٹھنڈے بادل کو لے کر کے نبی پہ سایہ کر رہے ہیں. اب حضرت خدیجہ نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، دیکھا تو دیکھتی رہ گئی. یہ منظر دیکھ کر اس کے دل کے اندر عجیب و غریب کیفیت پیدا ہونے لگی. جب وہ آ گئے، سارا حساب و کتاب ہو گیا، حضور اپنے گھر چلے گئے. ادھر سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا. میسرہ، بتا پورا سفر میں کیا ہوا ہے، بتا کیا معاملے ہوئے ہیں، کیا دیکھا ہے تو نے؟ میسرہ نے کہا، میں نے وہ دیکھا، تم یقین نہیں کرو گے، تم یقین نہیں کرو گے. کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، وہ درخت سوکھا ہوتا، ان کے بیٹھتے ہی وہ ہرا بھرا ہو جایا کرتا تھا. جس پتھر پہ قدم رکھتے پتھر نرم ہو جایا کرتا تھا. تیز دھوپ ہوتی، ہر بندہ دھوپ سے پریشان ہوتا، لیکن ان کے اوپر 2 فرشتے بادل لے کر سایہ کیا کرتے تھے.
اور پھر وہ راہب والا واقعہ بھی سنایا کہ راہب نے کہا کہ یہ نبی آخر الزماں ہونے والے ہیں، یہ نبیوں کے سلطان ہونے والے. یہ ساری باتیں سیدہ خدیجہ نے جب سنی تو بے پناہ دل سے دل ملنے لگا، دل سے تعلق ہونے لگا، دل میں محبت پیدا ہونے لگی، عقیدت پیدا ہونے لگی. اور جب محبت اور عقیدت دل میں پیدا ہو گئی، ان کا دل میرے نبی کی طرف جھکنے لگا، مائل ہونے لگا. حالانکہ وہ اتنی مالدار تھی کہ بہت سارے بڑے بڑے بزنس مینوں نے آپ کے لیے نکاح کے پیغام بھیجے تھے. آپ نے کہا کہ میں اب 40 سال کی عمر میں کسی سے نکاح نہیں کرنے والی، اب میں کسی سے شادی نہیں کرنے والی. لیکن جب سیدہ خدیجہ نے میرے نبی کی شان دیکھی، میرے نبی کی عظمتیں دیکھی اور یہ سارے معاملات کو دیکھا، تو اس وقت سیدہ خدیجہ نے میرے نبی کی طرف اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب نکاح کا پیغام پہنچا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے. اور پھر آپ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ کیا جواب دیا جائے، نکاح کے بارے میں کیا بتایا جائے. یہاں پر میں رہ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں پسند کی شادی کے حوالے سے. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں. کبھی آپ کو، یعنی آپ بڑے ہیں، آپ کو اگر اپنے بچے کے لیے کسی جگہ پر کوئی لڑکی دکھ جائے اور آپ کو ایک نظر میں پسند آ جائے کہ یہ میرے بیٹے کے لیے ٹھیک ہے، یہ میرے بیٹے کے لیے ٹھیک ہے، تو یقیناً آپ بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی لڑکا ہے جس نے ایک نظر کسی پر پڑ گئی اور دیکھ لیا، اور اس کے اخلاق، اس کا انداز، اس کا کردار، اس کی عبادت، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اس کو اچھی لگ گئی، پسند آ گئی. اب اس لڑکے نے اپنے گھر میں بات کہی، اپنے باپ سے کہا، اپنی ماں سے کہا، اپنے چچا سے کہا، یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو دیکھ لیا کہ جس کی تقوی پرہیزگاری اس کو پسند آ گئی کہ لڑکا نمازی ہے، اچھا ہے، پرہیزگار ہے، اخلاق کا اچھا ہے، اس کا خاندان اچھا ہے، تو اس کے دل میں تمنا ہوئی کہ میرا نکاح اس سے ہونا چاہیے، میری شادی اس سے ہونی چاہیے. اس نے لڑکے سے نہیں کہا، لڑکی نے لڑکے سے نہیں کہا، لڑکے نے لڑکی سے نہیں کہا، اس نے اپنے گھر میں کہا، ماں سے کہا، چچی سے کہا، اپنے گھر میں کسی سے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ لڑکا مجھے پسند آ رہا ہے. آپ کیا اس پر فیصلہ کرتے ہیں؟ اب گھر والوں نے مشورہ کیا، اب مشورہ کر کے گھر والے بڑے لوگ بات لے کر پہنچے، تو یقیناً یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ یہ لڑکا لڑکی خود فیصلہ نہیں کر رہے، اپنے بڑوں سے فیصلہ کروا رہے ہیں، اپنے بڑوں کو بیچ میں لا رہے ہیں. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے جب حضور کی شان دیکھی، ان کی عظمت دیکھی، تو دل مائل ہو گیا، دل مائل ہو گیا، نکاح کا خیال پیدا ہوا، تو خود نہیں گئے. آپ نے حضرت صفیہ سے کہا، میرے نبی کی پھوپھی جان، ان سے کہا، میرے نبی نے اپنے چچا سے کہا، بڑوں نے باتیں کی اور اس کے بعد پھر فیصلہ سنایا اور پھر نکاح ہوا ہے. تو نکاح کرنے کا انداز بھی ہے نا، بات کرنے کا طریقہ بھی ہے نا، کہ بڑے بڑوں سے بات کرے اور اس طریقے سے معاملہ ہو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی عمر 25 سال، سیدہ خدیجہ 40 سال، اور وہ بھی 2 مرتبہ کی بیوہ، 2 مرتبہ کی بیوہ. پہلے 2 بار نکاح ہوئے، دونوں بار شوہر کا انتقال ہو چکا، لیکن یہ میرے نبی کا بڑک پن ہے. سارے نبیوں کا سلطان، سارے رسولوں کے سردار، اور خوبصورتی ایسی کہ ان سے جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں، ان سے جیسا خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں. نہ اللہ نے پہلے بنایا نہ بعد میں کبھی بننا ہے. میرے نبی سے حسین کوئی ہے ہی نہیں. اتنا حسن و جمال، 25 سال کی جوانی، پھر بھی میرے نبی کا انداز دیکھیں،
کہ 40 سال کی بیوہ کے ساتھ نکاح کے پیغام پر آپ نے ہاں بھری، نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور نکاح کیا بھی، اور کیسا نکاح کیا؟ 25 سال میرے نبی کے ساتھ سیدہ خدیجہ رہتے ہیں. کتنے سال؟ 25 سال تک. پھر آپ کا انتقال ہوتا ہے. 25 سال سیدہ خدیجہ میرے نبی کے ساتھ رہی، اور جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میرے نبی کے نکاح میں رہی، جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا، میرے نبی نے دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا. اے بلند آواز سے. میرے نبی نے جتنے بھی نکاح فرمائے ان کے وصال کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد. یعنی میرے نبی نے جتنے بھی نکاح فرمائے اپنی 50 سال کی عمر کے بعد. 50 سال کی عمر کے بعد. اتنا پیار تھا میرے نبی کو سیدہ خدیجہ سے، اور سیدہ خدیجہ کو پیار تھا میرے نبی سے. بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. اور میرے نبی کے ساری اولاد، چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئی ہے. کہے بلند آواز سے نا. اور 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے بھی سیدہ خدیجہ ہی سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر ساری اولادیں میرے نبی کی سیدہ خدیجہ ہی سے پیدا ہوئی ہے. یہ وہی خدیجۃ الکبریٰ ہے جو سیدہ فاطمہ کی امی جان ہے، سیدہ زینب کی امی جان ہے، حضرت ام کلثوم کی امی جان ہے، حضرت رقیہ کی امی جان ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہی سیدہ خدیجہ ہے جو حسنین کریمین کی نانی جان ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح میرے نبی کے ساتھ، ان کی عمر 40 اور نبی پاک کی 25، اور یہ نکاح ہوا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے میرے نبی کی سیرت طیبہ. انشاءاللہ کل پھر آگے کیا ہوا، کیسے حضور کی زندگی آگے بڑھی ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حبیب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.